नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुल बक़रा की 50 आयात की हमने तफ़सीर जो है वो देखी है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी सही समझ हमें अता फ़रमाए और उस पर बेहतरीन अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज हम आयत नंबर 51 और 52 की तर्जुमा और तफ़सीर हम देखते हैं। सबसे पहले इन आयात की तिलावत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ वअदना मूसा 40 लैलतन सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ला मिन बअदिही व अंतुम ज़ालिमून सुम्मा अफ़ौना अन्कुम मिन बअदि ज़ालिका लअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आयत नंबर 51 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वह इज़ वअदना, और जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम को 40 रातों के वादे पर बुलाया। सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ला मिन बअदिही, फिर इनकी गैर मौजूदगी में तुमने बछड़े को माबूद बना लिया और तुम फिल वाक़े ज़ालिम थे। और फिर आयत नंबर 52 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सुम्मा अफ़ौना अन्कुम मिन बअदि ज़ालिका, फिर इसके बाद हमने तुम्हारा ये जुर्म भी माफ़ कर दिया। लअल्लकुम तशकुरून, शायद कि तुम शुक्रगुज़ार बन जाओ। तो ये मैंने पहले भी हमने इस चीज़ को देखा है कि यहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के वो छोटे छोटे से जो है उस किस्से की छोटी छोटी चीज़ें वो बताई हैं कि जिसमें उन तमाम इनामात का जो है वो तज़किरा है, और फिर उनकी नाशुक्रगुज़ारी को जो है वाज़ेह किया गया है। तो इस आयत में भी अल्लाह ताला ने उन्हीं 2 और इनामात का यहाँ पे तज़किरा किया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो इज़ वअदना, और याद करो वो वक्त। वअदना जो है ये वादे से ही है, इसका रूट वाओ आइन दाल है कि वअदना जब हमने वादा किया, ठीक है ना। वअदा युआइदु यानी एक दूसरे से वादा करना, वाव मुफ़ाइला में से है। और यहाँ अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हाज़री का, यानी जब बनी इसराइल को निजात मिली आले फ़िरौन से और वो सब जो थे जज़ीरा नुमा सेना में चले गए, तो वहाँ पर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया ताकि उनको किताब जो है अता फ़रमाई जाए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वहाँ पे गए 40 लैलतन यानी 40 रात। पहले 30 दिन, ये आगे आप जाके पढ़ेंगे कि उसने पहले 30 दिन का कहा और फिर उसको बढ़ाकर जो है वो 40 दिन तक कर दिया। ये और ये सारा जो था इसमें यही आता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है रोज़ा रखा, और इनके रोज़े इस वजह से 40 दिन के जो हैं ये रोज़े होते हैं। तो ये सारे जो है इस चूँकि अब एक कौम जो थी बाकायदा आबाद हो गई थी, और इस कौम को ज़िंदगी गुजारने के लिए किसी कानून और दस्तूर अमल की जो है वो ज़रूरत भी थी। और ये भी हो सकता था कि दोबारा से ऐसा ना हो कि सही हिदायत ना मिलें, तो फिर वो कोई ना कोई फ़साद जो है बिगड़ सकता है। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को यकीनन अल्लाह ताला ने नबी तो बना दिया था, लेकिन अभी किताब से नहीं नवाजा था। और किताब को नवाजने के लिए ज़रूरी होता है कि हज़रत मूसा चूँकि कलीमुल्लाह थे, और अल्लाह ताला डायरेक्ट कलाम के ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हिदायत भी दिया करते थे। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो कोहे तूर पर आकर 40 रोज़ तक एतकाफ़ करें, और फिर ये कि उसमें अपने इबादत करें, सबसे कट कर जो है वहाँ पे जो है वो किया जाए। क्योंकि जब इंसान सब हर तरफ से कट के सिर्फ अल्लाह का होकर इबादत करता है तो उसकी रूहानी नशोनुमा जो है वो होती है। आप देखें कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हमें सुन्नत मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाया करते थे, और वहीं पर पहली वही भी आप पर नाजिल हुई थी। तो इस वजह से ये सारी मुद्दत गुज़रने के बाद सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपनी किताब हिदायत तौरात से नवाजा कि उसकी तालीमात से अपनी कौम को आगाह करें। लेकिन अब देखें कि कौम की देखें कि किस कदर नाशुक्रगुजारी थी कि इज़्ज़त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए हैं और पीछे अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को अपना निगरान मुकर्रर करके गए, और ये उन्हें कह के गए कि इस कौम को जो है आपने
یعنی خیال رکھنا ہے۔ اور یہ قوم چونکہ صدیوں ایک غلامانہ اس میں رہی تھی اور مشرک قوم کے ساتھ رہی، تو وہ ساری چیزیں ان کے اندر جو تھیں وہ موجود تھیں۔ اور یہ سارا واقعہ چونکہ تفصیل سے بعد میں آئے گا، ہم صرف اس کو جتنا اس آیت میں بتایا جا رہا ہے صرف ہم اسی کو جو ہے وہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم اتخذتم، ثم پھر اتخذتم تم نے بنا لیا العجل، عجل جو ہے یہ بچھڑے کو کہتے ہیں، یعنی گائے کے بچے کو، من بعد ہی اس کے بعد، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد عجلہ کیا بنا لیا، یعنی معبود بنا لیا۔ اللہ رب العالمین کو شرک اتنا ناپسند ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے اس کو معبود بنا لی، صرف کہا کہ ثم اتخذتم العجل، کہ تم نے پکڑ لیا عجل کو۔ یہ معبود ہم خود اس کا ترجمہ جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو باقاعدہ معبود بنا لیا تھا۔ اور یہ آپ آگے جا کر پڑھیں گے کہ سامری ایک شخص تھا اور اس نے ان کے زیورات کو لے کر پگھلا کر ایک بچھڑے کی شکل کا وہ ایک سونے کا جو ہے وہ بنا دیا تھا، اور اس میں سے تھوڑی سی آواز نکلتی تھی۔ اور یہ چونکہ قبطی جو قوم تھی یہ بھی گائے پرستی کے مرض میں مبتلا تھے، تو صدیوں سے کسی غلام رہنے کی وجہ سے ان کے اندر بھی گائے کی جو ہے محبت جو ہے وہ اس قدر ان کے اندر موجود تھی کہ وہ ابھی تک نکلے نہیں تھی۔ اس وجہ سے یہ چیز دیکھیں کہ بنی اسرائیل آزاد ہو چکے تھے، اب ان پر کسی انسان کی حکومت نہیں تھی، لیکن اس غلامی کے اثرات اتنے زیادہ تھے کہ وہ اس سے نکل نہیں پائے، اور جیسے ہی انہیں غیر معمولی چیز ملی اور وہ صحبت اور وہ خوف اور ڈر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا وہ ختم ہوا، تو فوری طور پر جو ہیں وہ دوبارہ سے جو ہیں اس بچھڑے کی محبت میں جو ہیں وہ لگ گئے۔ تو اس وجہ سے یعنی اللہ تعالیٰ نے خود بھی فرمایا کہ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، کہ تم ظالم ہی تھے، یعنی تم ناشکر گزار تھے، کہ تم یہ سب سے بڑا ظلم تھا کہ ایک ہستی جس نے جو ہے ان کو اتنے عذابوں سے نکالا ہو، پھر وہ اس کو بھول جائیں اور اس کی بندگی سے نکل کر جو ہے وہ کسی غیر کی بندگی میں جو ہیں وہ پڑ جائیں۔ تو یہ بہت بڑی جو ہے وہ چیز تھی، اور یہ سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے کہ انسان اپنے خالق کو نہ پہچانے اور خالق کے احسانات کو جو ہے وہ یاد نہ رکھے۔ لیکن اللہ رب العالمین اس کے بعد پھر فرماتے ہیں آیت نمبر 51 میں کہ ثم 52 میں کہ ثم عفونا عنکم من بعد ذالک، پھر عفونا، عفا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ چھوڑ دینا، یعنی معاف کر دینے کے معنوں میں ہم لیں گے کہ ہم نے معاف کیا تم کو، من بعد ذالک، من سے بعد ذالک اس کے بعد، کس لیے، لعلکم تاکہ تم، تشکرون تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ اب یہ جو اللہ رب العالمین یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے معاف کس طرح سے کیا، یہ پورا ایک واقعہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ قوم جو ہے اس طرح گائے پرستی میں مبتلا ہے، اور اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے بتا بھی دیا، کلام بھی کیا کہ تمہاری قوم تو اس طرح بچھڑے کی جو ہے پوجا کرنے لگ گئی ہے، اور وہ آئے اور بہت سخت جو ہے حکم دیا۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارا یہ جرم بھی معاف کر دیا، تو اس کے بارے میں روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو یہ کہ اس وقت جو تھے یعنی 3 گروپس جو ہیں بن گئے تھے، ان میں سے ایک گروپ تو گائے کی پوجا ہی کرتا تھا، حضرت ہارون علیہ السلام کی تو بات انہوں نے مانی ہی نہیں، اور ایک منع کرتا تھا گروپ کہ تم نہ کرو، اور ایک ایسا تھا جو غیر جانبدار رہتا تھا۔ تو اس کی پھر یہ سزا اس طرح سے ہوئی کہ جو وہ کرتے تھے تو اس کو حکم یہ دیا گیا کہ جو منع نہیں کرتے تھے کہ ان کو قتل کیا جائے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے اور یہ صحیح روایات ہیں کہ راتوں رات یعنی اللہ تعالیٰ نے پوری ایک اندھیرا سا چھا گیا، انہوں نے یعنی سچے دل سے معافی تو مانگ لی، لیکن بہرحال دنیاوی سزا ان پر جو ہے وہ قائم رہی، اور راتوں رات ان سارے لوگوں کو جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی ان کو وہ قتل کیا گیا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ان کو معاف کر دیا، کیونکہ سچے دل سے انہوں نے شرک سے جو تھی وہ توبہ جو ہے وہ کر لی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنے اس احسان کا یہ ذکر کر رہے ہیں کہ تمہیں یہ سزا دے کر معاف اس لیے کر دیا کہ تاکہ تمہیں زندگی گزارنے کے اور زندگی کے نشیب و فراز کو سمجھنے کے لیے جو مکمل دستور حیات جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اس کو سمجھنے کا جو موقع بھی جو ہے وہ ملے۔ تو اس وجہ سے ان آیات سے جو ہمیں حکمت اور بصیرت جو حاصل ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ جو قوم اللہ کا قانون ملنے کے بعد بھی اس سے منہ موڑے تو اس سے زیادہ ظالم اور خاسر قوم کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ تو اس کی یعنی ان ساری آیات کے تناظر میں ہم نے
دیکھیں کہ قرآن ایک زندہ کتاب ہے اور اللہ رب العالمین نے اسے ہم سب کے لیے نازل کیا ہے، اور اس میں ہمیں جو اللہ تعالیٰ قصے سنا رہا ہے، اس قصے سے یہی عبرت ملتی ہے کہ ہمیں اب اللہ رب العالمین نے قانون دیا ہے، اس قانون یہ قرآن کی شکل میں جو ملا ہے، اگر اس قانون کو ہم بھول جائیں گے تو ہم بھی پھر وہی ظالم اور خاسر ہی ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس سے جو ہے ہمیں بچنا ہے، اور جو قوم اللہ کی بندگی ترک کر دیتی ہے اور پھر کئی باطل معبود بنا دیتی ہے، تو دیکھیں کہ وہ قوم جو ہے اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی ناشکری کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی ناشکری کرنے سے بچائے اور اپنا بہترین اور شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔